خواب میں کوئی بھی فقیر درویش جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا لعاب جو ہے وہ نکال کے دیتے ہیں کہ یہ لے لیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تناول فرما لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچا ہوا کھانا جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی تینوں حالتوں میں کس سینس میں خواب میں جو زیادہ تو مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، اور لیکن ایک دفعہ محفل میں مجھے یاد ہے میں موجود تھا تو کسی نے یہ سوال کیا کہ واصف صاحب ولی بننے کا کیا تو واصف نے کہا ولی بننے کے بڑے بے شمار فارمولے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی ولی کا جھوٹا کھا لو تو ولی بن جاتا. تو یہ بھی ایک فارمولہ جو ہے چلا آ رہا ہے، اور یہ میں نے اپنے مرشد کی زبان سے سنا ہے کہ یہ بھی ایک فارمولہ ہے، اور یہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے مولا علی کو لعاب دین عطا کیا، اور کسی کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو لعاب دین عطا کیا. اور یہ ہے تو مولانا وہ عالم دین کا نام بتائیے جو ایک کنویں کے پاس پہنچے تھے اور وہاں پہ کوئی رسی اور ڈول نہیں تھا، وہ رسی اور ڈول ڈھونڈتے رہے، اور وہ ایک لڑکی اوپر کھڑی ہوئی تھی چوبارے پہ، تو اس نے وہ کیا نام تھا علی بھائی، وہ حضرت سیدنا سلیمان جزولی، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسم مبارک، یہ صاحب دلائل الخیرات شریف، درود پاک کی جو تمام صوفیہ کے جو معمولات میں یہ مبارک کتاب رہتی ہے، درود پاک کی دلائل الخیرات، یہ اس کے مصنف ہیں، اور ان کی اس کتاب ترتیب دینے کی وجہ بھی آپ یہی فرماتے ہیں، اسی واقعے کو حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ، وہ آگے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. جی یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور مختلف انہوں نے شعبوں پہ دین کی کتابیں موجود تھی. ایک دفعہ یہ ایک ایسے سفر پہ گئے کہ ان کو بڑی سخت پیاس تھی اور کوئی پانی نہیں تھا، تو ایک کنواں نظر آیا، اور کہ وہ کنویں میں پانی جو تھا وہ بڑا نیچے تھا، اور نہ ڈول تھی اور نہ رسی. تو وہ وہاں پہ پریشان کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان کے اوپر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی چھوٹی سی. اس نے مولانا کو پریشان دیکھ کے نا تو وہ کنویں میں تھوک دیا. انہیں جب تھوک دیا تو وہ پانی ابل کے نا باہر آ گیا. مولانا نے پیاس ہو جائے. اس کے بعد مولانا صاحب حیران پریشان تھے. وہ بہت بڑے عالم تھے اور صوفی درویش بھی تھے، عالم بھی تھے اور فقیر. تو وہ تو جناب وہاں پہ وہ سمجھے کہ ڈھیر ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوگا، یہ چھوٹی سی لڑکی. تو اس کے لعاب دین سے پانی جو ہے نا اوپر آ. تو بعد میں پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے کتابوں میں موجود. تو اس بچی نے بتایا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک بکریاں چراتی تھی وہ، اور وہ ان پڑھ بھی تھی، یہ بھی اس کو کمال حاصل. تو میں کہا کہ جب سے میں بکریاں چراتی ہوں، لیکن ایک کام ہے کہ بس میں ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی. تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس چھوٹی سی بچی پہ وہ کمال آتا کہ وہ مولانا صاحب حیران پیش. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی درود شریف کے فضائل پہ، جو کہ کتاب جو ہے نا تمام علماء دین نے وہ کتاب ضرور پڑھی ہوتی ہے. اتنی وہ عالمگیر شہرت تھا کہ ہم کتاب ہے. تو وہ شروع جو ہے نا وہ یہاں سے ہوئی. وہ کتاب کی جو وہ شان نزول ہے نا وہ یہ واقعہ. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ تاثیر جو ہے نا کسی بزرگ کے جھوٹے میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے. وہ بات جھوٹ سے شروع ہوئی تھی، تو وہ ہے کہ وہ حرام کے لقمے کی تصویر ہوتی ہے، تو یہ حلال کے لقمے میں کوئی نہ کوئی تصویر تو ہوتی ہوگی. اور وہ بھی کسی پاک نفس کے
کھائے ہوئے لقمے میں بھی تو کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہوتی ہو.